بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو کلپس ہیں وہ جنرل حمید گل کے دیکھے ہوں گے، جس میں انہوں نے بہت سالوں پہلے ایک پریڈکشن کی تھی کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کشمیر کب آزاد ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کشمیر اس دن آزاد ہوگا جب آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر سے امریکہ کی فوج ذلیل و رسوا ہو کے جب نکل رہی ہوگی، تو وہ تاریخ کا ایک ایسا دن ہوگا کہ آنے والا وقت پھر آپ کو بتائے گا کہ کشمیر کب آزاد ہوگا۔ آج وہ مجاہد تو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، لیکن ان کی بیٹی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس تحریک کو لے کے چل رہی ہیں اور کشمیر کاز پہ کتنی وہ ایکٹیو ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ میرے کہنے پہ مجھے ٹائم دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو اپنے والد کا ایک نیریٹو لے کے چل رہی ہیں، کشمیر کا کاز کے ساتھ آپ بہت سنسیئر ہیں، اور آپ نے پچھلے سال اتنی دنوں میں جب آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس تاریخ کو آپ نے آ کے وہاں پہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کی، اور آپ نے وہ ایک بہت بڑا جھنڈا بھی نکالا۔ ابھی آپ جو ہیں وہ اپنے دیکھیں جیسے افغانستان کے اندر سے جو ہے فوج نکل رہی ہے، تو اس پریڈکشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جنرل صاحب نے جو بھی باتیں کہی ہیں الحمدللہ ابھی تک ساری صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ موزی جو ہے یہاں سے بھارت جو ہے یا موزی یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے کشمیر سے نکلے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے ان کی یہ بات بھی پوری کرے۔ اور جب انہوں نے کہا تھا کہ جب امریکہ اپنی پشت دکھائے گا تب یہ کام ہوگا، میں بالکل سمجھتی ہوں ایسے ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سوویت یونین تھا موجود اور اس وقت جنگ لڑی جا رہی تھی افغانستان کے اندر، تو افغانستان میں جنگ کا ایک ایسا لیول آ گیا تھا کہ آہستہ 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 خون رس کے انہوں نے اور اتنی بڑی سپر پاور کو ہرا دیا۔ تو آج جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، بے شک پاکستان نے مٹیریلی یا کسی طریقے سے ان کی مدد نہیں کی، اور اس وقت تنہا وہ اپنے مقصد کے لیے کھڑے ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ ان کو کامیاب کرے گا، اور جس طریقے سے انہوں نے 9-10 لاکھ انڈین فوج جو ہے وہاں مصروف رکھی ہے، بجرنگ دل غنڈے اور سارے یہ جو ہے RSS کے، اور یہ سارے یہ جب وہاں کام کر رہے ہیں، یہ سب اصل میں یہ بات اس طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ آہستہ آہستہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری اپنی ہمت سے، اپنے جذبہ حریت سے، اپنے ایمان سے وہ ان کو بلیڈ کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کا خون رستا ہے۔ تو جس وقت یہ ایک ہاؤس آف کارڈز کی طرح، جیسے ایک گھر گرتا ہے، جس طرح سوویت یونین ٹوٹا تو آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے اس میں 13 اسٹیٹس مسلمان نکلیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہاؤس آف کارڈز کی طرح ہے کہ جس وقت یہ گرے گا انڈیا، تو انڈیا سے کئی ریاستیں بنیں گی، اور انشاءاللہ ان میں سے سب سے پہلی ریاست کشمیر کی آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں جو ہے وہ آذربائیجان، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی اور وہ لڑ رہے ہیں، آج پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا، ترکی کا جھنڈا بھی وہ لگا رہے ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہے، اس نے وردی پہن کے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں، تو 13 کے قریب جو انہوں نے گاؤں جو ہیں وہ جیت لیے ہیں اور فتح کر لیے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کب ہمیں بھی یہ فتح کا دن دیکھنا نصیب ہوگا؟ کب کشمیری جو ہیں وہ آزاد ہوں گے؟ آپ دیکھیں کہ آرمینیا تو کوئی عزتیں تو نہیں لوٹ رہا تھا آذربائیجان میں، لیکن پھر بھی وہ لڑے، اپنی زمین کے لیے لڑے۔ ہم جو ہے مسلمان ہو کے ہماری بیٹیاں وہاں پہ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ہم لوگ کب یہ دن دیکھنا ہمیں سب کو نصیب ہوگا؟ یہ انشاءاللہ جلد، بلکہ یہ شروعات ہیں، اور سب سے پہلے جو مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 1 سال سے سب لوگ کہتے ہیں غزوہ ہند ہوگی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، میں سمجھتی ہوں یہی غزوہ ہند کی شروعات ہیں کہ جس طریقے سے اتنے نہتے لوگ، اتنے مظلوم لوگ، مگر کس طرح جذبہ حریت اور جذبہ ایمانی سے لبریز ہیں ان کی زندگیاں۔ قابل فخر ہیں وہ مائیں جنہوں نے وہ بچے پیدا کیے، قابل فخر ہیں وہ لوگ جو اس مشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سعادت دی کہ وہی کر رہے ہیں۔ اینڈ میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ موقع دے کرے۔ اور آذربائیجان میں بھی جو چیزیں ہو رہی ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ کام اب شروع ہو چکا ہے، چل سو چل۔ ابھی ترکی 2023 میں ترکی کے بھی بہت سارے معاملات انشاءاللہ حل ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ اس سے بھی بہت بڑا چینج آئے گا خطے میں۔ اس وقت پورا ایک پینڈولم کی طرح کہ ایک طرف سے چیز جاتی ہے اور دوسری طرف جاتی ہے، ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پہ، تو انشاءاللہ اسلام کا جو ہے بول بالا ہوگا اور ہم فتح یاب ہوں گے۔ جس طرح افغانستان سے نکل کے جا رہا ہے امریکہ، جس طریقے سے کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت ہندوستان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سک رہے، جس طریقے سے آذربائیجان میں ہو رہا ہے، جس طرح سارے خطوں میں ہو رہا ہے،
یہ انشاءاللہ یہ سب کامیابی کی نشانیاں ہیں. تھوڑا اور انتظار کریں، انشاءاللہ خوشخبری ہمیں آ کے رہے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مبارک کرے. میں صرف ایک بات کہوں گی کہ ظلم جو ہے وہ جب انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کا خاتمہ ضرور ہوتا ہے. ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ کشمیر کا حل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد نکلے گا. خاص طور پہ جو سری نگر اور ویلی کا علاقہ ہے وہاں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، میرا خیال سے اگر ہم لوگ انسان تو ہو کے اگر یہ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی آپ کو کسی اور مذہب کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ کو صرف مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہوا نظر آئے گا، چاہے وہ فلسطین ہو، یمن ہو، چاہے افغانستان ہو اور چاہے وہ کشمیر ہو. تو میرا خیال سے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. تو کشمیر کو آزاد ہوتے ہوئے ہم جلد دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.